کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام جلسہ یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نظام کالج گراؤنڈ پر منعقد ہوا، جس میں ہندو برادری کے مشہور شخصیت آچاریہ کشن جی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیے، جس کو اپنانے کی بے حد ضروری ہے۔ اسلام میں بے گناہ کو مارنا سخت منع ہے، بھائی چارگی کو عام کرنا۔ ہندوستان میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، جیسے پھول کی طرح۔ یہاں پر الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، جسے ہمیں بٹنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ مل کر رہنا ہوگا۔ اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قدم سے قدم ملا کر گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھی جائے۔ صدر مجلس تعمیر ملت مولانا عبدالرحیم قریشی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سروے میں 2001 سے 2010 تک 55% بچے ایسے ہیں جن کو ان کے ماں باپ کا نام ہی نہیں معلوم۔ اس موقع پر عبدالرحیم انصاری کے علاوہ علماء کرام اور کانگریس کے MLC محمد علی شبیر، خلیق الرحمان بھی موجود تھے۔ اس میں کثیر تعداد لوگوں کی بھی دیکھی گئی۔ صدر محترم علی جناب دوستو، در رسول پر آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در رسول پر آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ کہ ذکر اور فکر کے، کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی۔ میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی، تمام رات۔ میری بات اگر آپ کے دل کو چھوئے تو دعا ضرور دیجیے گا کہ میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی، تمام رات۔ میرے دوستو، اور وہ پیغام کیول ہندوستان میں ہی نہیں جائے گا، وہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا، اور نظام کالج آف حیدرآباد سے وہ پیغام جائے گا، نظام مصطفیٰ کا پیغام جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا۔ میں یہاں آیا، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عید میلاد النبی کے اس موقع پر۔ مبارکباد میں تعمیر ملت کو بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں،
بلکہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کا، جس کو ساری کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اس ملک کو ہندوتو کے نام پر بانٹنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، کٹر پنتھی طاقتیں ہیں جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ اس ملک کو کچھ لوگ ہیں جو ہندوتو کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بھاشا کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چھیتر کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ لگاتار بانٹتے آج 67 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بانٹنا بند نہیں کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اسلام کی بنیادی چیزوں سے ہٹ کر کے، جو اسلام رسول نے پھیلایا، جس اسلام کی بنیاد میں محبت ہے، خدمت ہے، انسانیت ہے، عقیدت ہے، عنایت ہے، برکت ہے، عبادت ہے، اس کی جگہ ایک نیا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں دونوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے، غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے۔ اگر گھوڑا نفرت کا اندھیرا پھیلا ہو تو محبت کی شمع روشن کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر AK-47 ہاتھ میں لے کے جہاد کے نام پر بے گناہوں کا خون بہانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میرا ایمان ہے اور میں مسلمان ہوں اور میں دہشت گرد ہوں، معاف کرنا، میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان ہونا، ایمان قائم کرنا، محبت کی بات کرنا، انسانیت کی بات کرنا، خدمت کی بات کرنا، خلوص کی بات کرنا، عبادت کی بات کرنا، شہید ہونا اور شہادت سیکھنی ہو تو مسلمان سے سیکھو۔ اور میں بڑے صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی میں اگر شہید اعظم بھگت سنگھ کا خون بہا تو معاف کرنا، اشفاق اللہ خان کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ جب پھانسی کے پھندے پہ ہنستے ہنستے چڑھتا ہے تو اس نے سوچا نہیں تھا کہ کیول اس ملک پہ سردار راج کرے گا۔ سبھاش چندر بوس نے جب کہا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملک پہ کیول بنگالیوں کا راج ہوگا۔ چندر شیکھر آزاد نے الہ آباد میں فرنگیوں سے لڑتے لڑتے اپنی کنپٹی پہ گولی مار کے اپنی شہادت دی اس مٹی کے لیے، اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملک پہ کیول برہمن راج کرے گا۔ شہید اعظم اشفاق اللہ خان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے سے پہلے جب انگریز نے پوچھا کہ کچھ خواہش ہے، آخری اچھا ہے، جانتے ہو اشفاق اللہ خان نے کیا کہا؟ اشفاق نے کہا کہ کچھ آرزو نہیں غرارزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں غرارزو تو یہ ہے، لا کر ذرا سی رکھ دو خاک وطن کفن میں، لا کے ذرا سی رکھ دو۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملک پہ کیول مسلمان راج کرے گا۔ میرے دوستو، جس گلشن میں ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں وہ گلشن اچھا نہیں کہا جاتا، اتم نہیں کہا جاتا۔ ہندوستان ایسا گلستان ہے جس میں سب طرح کے پھول ہیں، تبھی یہ گلشن اچھا ہے، تبھی یہ گلشن اچھا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ رنگ بو دونوں سے ہی ہوتی ہے رونق گلستان کی، رنگ بو دونوں سے ہی ہوتی ہے رونق گلستان کی۔ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔
آ جاؤ اس فرق نظر کو بھی مٹا دیں، آ جاؤ اس فرق نظر کو بھی مٹا دیں، دنیا یہ سمجھتی ہے تم اور ہو ہم اور۔ اس نظام کالج کی سرزمین سے، حیدرآباد کی سرزمین سے ایک سندیش جانا چاہیے کہ اسلام کو ماننے والے اگر کوئی گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی، اندرا گاندھی کو کسی مسلمان نے نہیں مارا، راجیو گاندھی کے ٹکڑے کسی مسلمان نے نہیں کیے، للت ماکل کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی، بیانت سنگھ کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی، اور معاف کرنا، پیغمبر اسلام پہ پتھر کسی ہندو نے نہیں مارے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کسی ہندو نے نہیں کیا، نہ یزید ہندو تھا، نہ ابن ملجم ہندو تھا، نہ معاویہ ہندو تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہمیں غیر سمجھو، ہم تمہیں غیر سمجھیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام کس سے چلے گا کہ تم باہیں پھیلا کے ہمیں گلے لگاؤ اور ہم بھی اسی بےتابی سے آپ کو سینے سے لگائیں، تب کام چلے گا۔ لیکن اپنی گفتگو کے بات کو پورا کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گاندھی کا ملک ہے، اسے مودی کا ملک مت بننے دو۔ میرے دوستو، اسلام یزیدیت کا نام نہیں ہے، حسینیت کا نام ہے۔ میرے دوستو، یہ گاندھی کا ملک ہے، اسے مودی کا ملک مت بننے دینا۔ یہاں قاتلوں کی کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں چلنا پڑے گا، بڑے سنیم اور سنجیدگی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کے آواز سے آواز ملائیں گے، قدم سے قدم ملائیں گے، سینے سے سینہ ملائیں گے، گلے سے گلا ملائیں گے، تب مجھے پکا یقین ہے کہ اس ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب قائم رہے گی۔ تم مجھے جب بھی آواز دو گے، میں اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ تمہارے بیچ میں آؤں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے، آپ کے راستے میں کوئی کانٹا نہ آئے۔ اگر آپ کے راستے میں کوئی کانٹا آئے تو اس کی چبھن جتنی تمہارے پاؤں کو محسوس ہو، اتنی ہی چبھن میرے دل میں محسوس ہو۔ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا۔ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا۔ اور میری غزل کے دو مصرے ہیں کہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں، جو کہتا ہے میں آرتی کرتا ہوں، جو کہتا ہے میں وندنا کرتا ہوں، جو کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، جو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس کی بنائی ہوئی کائنات سے محبت نہیں کرتا، جو کہتا ہے میں تجھ سے تو پریم کرتا ہوں، جو کہتا ہے پرماتما میں تجھے تو پوجتا ہوں، لیکن تیری بنائی ہوئی اس کائنات کو نہیں مانتا، میں اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا۔ دھوکہ ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا۔ اس تہذیب کی بنیاد کے اندر کوئی اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس تہذیب کی بنیاد کے اندر انسان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے خوشی حاصل کی جائے، مسرت حاصل کیا ہے، فائدہ اٹھایا جائے، میٹیریل لائف کو بہتر کیا جائے، جسم کو بہتر بنایا جائے، زمین کی تعمیر کی جائے، لیکن انسان کی تعمیر پر، انسان کو انسان بنانے پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اور وہ تہذیب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب وہی ہے جو تہذیب کے مکے میں اس وقت تھی جبکہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہی ایام الجاہلیت کی بات ہے۔
ایام جاہلیت کی جب بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے ابتدائی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ صاحب مکے کی جو جاہلیت تھی اس کے جو اپنے اہم فیکٹرز کیا تھے، اس کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ مکے میں بھی جو ہے آپ کے لڑکی کو جو ہے زندہ دفن کیا جاتا تھا، لڑکی کا پیدا ہونا ظاہر ہے کہ اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اور آج بھی یہ ہے کہ صاحب جو ہے اپنے لڑکی کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے لڑکی کو ماں کے پیٹ پر دفن کیا جاتا ہے۔ فرق کیا رہا؟ وہ زمین میں دفن کرتے تھے اور تم ماں کے پیٹ پر دفن کرتے ہو۔ یہ تہذیب تو وہی ہے۔ وہاں بھی ساری تہذیب کا مقصد یہ تھا کہ بس خوشی ملے، اور خوشی کے لیے 10 لوگوں کو غم میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسرت کے لیے 10 لوگوں کی مسرت چھین لی جا سکتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مجھے مسرت ملے، مجھے خوشی ملے۔ آج یہی مغربی تہذیب ہے، اور اس مغربی تہذیب کے ہم دل دادا اور دادا ہوتے ہوئے ہم جو اپنے ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کی جو اپنے یہاں کا جو تمدن ہے، یہ تمدن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا مخلوط جو کلچر ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ عورت کا کیا مقام ہے مغرب میں؟ آج بہت سی بات کی جاتی ہے کہ صاحب عورت کے یہ حقوق، عورت کے یہ حقوق، عورت کے یہ حقوق۔ آج یو ایس اے کے اندر 60% آپ کے گزشتہ کے فیگرز آئے تھے، آپ کے 2010 تک، 2001 سے لے کر کے 2010 تک کے فیگرز آئے تھے اخبارات میں کہ صاحب جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں اس میں 55% بچے ایسے ہیں جن کی ماں ان کے باپ کا نام نہیں بتا سکتی۔ یہ عورت ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے تمہارا۔ یہ تہذیب اور تمدن چاہتے ہو کہ ہندوستان میں بھی رائج کیا جائے، اور ہندوستان میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس عورت کا جو مقام ہے وہ تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہندو بھائی اپنے پرمود کرشنم جی یہاں موجود ہیں، میں ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کچھ ایسی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جو کچھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ جب جو ہے اپنے سیتا جی کا اپہرن ہوا، راون سیتا جی کو لے کر کے گیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لوگوں میں اس کی بات چلی تو کچھ لوگوں نے لکشمن جی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ جو ہے سیتا جی کیسی تھی، سیتا جی کا چہرہ کیسا تھا، سیتا جی کیسی تھی؟ لکشمن جی نے کہا کہ میں اپنی بھاوج کا چہرہ نہیں بتا سکتا، میں نے ہمیشہ اپنے بھاوج کے پیر دیکھے، کبھی چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ حیا، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ہمارا جو کمپوزٹ کلچر ہے، یہ ہمارا جو مخلوط کلچر ہے، اس مخلوط کلچر کو ہم کو ابھارنے کے لیے آنا چاہیے۔ ابھی بات آپ کے ہم جنسی کی ہوئی، ہم جنسی کے خلاف جو اپیل فائل ہوئی، اس اپیل کے فائل کرنے کے لیے انگلینڈ سے، امریکہ سے بہت سی چیزیں منگائی گئی، فائل کی گئی۔ اس سلسلے میں بی پی سنگل صاحب جو آج جہانی ہو چکے ہیں، جو سرگباشی ہو چکے ہیں، اشوک سنگل کے بھائی جو ڈائریکٹر جنرل پولیس رہ چکے ہیں یو پی کے، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا تبادلہ ہوتا رہا، اور یہ تبادلہ جو ہے ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہوا۔ ہم شخصی طور پہ وہ بھی مجھ سے نہیں ملے، میں بھی ان سے نہیں ملا، اس کی کچھ وجہ تھی، تو جو دعوے کے ہوا، اور انہوں نے جب اپنی طرف سے اپنے اپیل فائل کی، اور ہندو پارٹیز کی طرف سے جب اپیل فائل کی، تو ان کا لیٹر میرے پاس محفوظ ہے جس پہ بی پی سنگل جی نے لکھا کہ صاحب میں پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، اور پوری طرح سے میں ساتھ دوں گا ہندوستان کے مخلوط اخلاقی کلچر کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم ایک پلیٹ فارم آئے، ہندوستان کو ضرورت ہے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد کی، ہندوستان کو ضرورت ہے انسان کو انسان سمجھنے کی، ہندوستان کو ضرورت ہے یہاں بھائی چارگی کی، انسان کو ضرورت ہے غیر کے اغیار کے نشانوں کو، ان کی سازشوں کو سمجھنے کی۔ ابھی ہمارے متین القادری صاحب نے بابری مسجد کی بات کہی، آچاریہ جی نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں میرا جتنا مطالعہ ہے، اور میں اس کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، حالانکہ میرا مزاج چیلنج کرنے کا نہیں ہے، چیلنج کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ جوزف ٹفن تھیلر کے انڈیا آنے کے بعد
انڈیا میں رہنے کے بعد، ایودھیا جانے کے بعد، ایودھیا کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس نے جو شوشا چھوڑا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے مندر میں بنی ہے، ٹفن تھالر سے پہلے کی کسی کتاب میں بتا دیا۔ جب جو ہے بابری مسجد بنی، ٹفن تھالر نہیں تھا۔ جب مغلوں کی حکومت تھی، ٹفن تھالر نہیں تھا۔ یہ تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ تو بہت بعد میں آیا۔ اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہ صاحب میں نے سنا ہے ایسا، مجھ سے کہا گیا ہے ایسا۔ ہم کہتے کہ کوئی تمہیں اپنے جو ہندو اپنے پنڈتوں کی لکھی ہوئی تاریخ، ہندو ہسٹورین کی لکھی ہوئی تاریخ، کوئی تاریخ پیش کی جائے اور جس میں بتایا جائے کہ بابری مسجد جگہ میں تھی، اس جگہ کی جگہ کوئی جو ہے رام مندر تھا، تو ہم اپنے دعوے سے اس کو واپس